شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو، اپنے سبھی لسنرز کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، ان سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں سنی انڈیا پنجاب سے، زالے سمبریال سے، اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زالے شیئر کر رہی ہیں سمبریال سے۔ زالے کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 10th کلاس میں تھی۔ میرے بال تب بہت زیادہ لمبے ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نے شاور لیا اور میرے بال گیلے تھے۔ سردی کا موسم تھا، 4:15 بجے کا تقریباً ٹائم ہوگا، جس ٹائم دھوپ بالکل ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں جا کر باہر لان میں بیٹھ گئی، تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھی۔ میرے ٹیسٹ ہو رہے تھے، اسکول ٹیسٹ۔ میں نے تھوڑی دیر ٹیسٹ کی تیاری کی، پھر اٹھ کر واپس اندر گھر میں چلی گئی۔ تقریباً سارا دن گزر گیا، رات 1 بجے تک میں ٹیسٹ کی تیاری کرتی رہی۔ نیکسٹ ڈے سنڈے تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ باقی ٹیسٹ کی پریپریشن میں سنڈے کو کر لوں گی۔ میں اپنے روم میں اپنی بکس کو ایک سائڈ پر رکھ کے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی، اور بلینکٹ کے ساتھ اپنا چہرہ بھی میں نے ڈھک لیا۔ میں بھی ان سوچوں میں ہی گم تھی کہ ابھی اسکول ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہم لوگوں کے اینول ایگزامز ہوں گے، پھر ہم لوگوں کا کالج سٹارٹ ہو جائے گا۔ انہی سوچوں میں ابھی میں گم تھی، ابھی میں سوئی نہیں تھی۔ تو مجھے ایک دم سے لگا کہ جیسے میرے پاؤں کی طرف کوئی کھڑا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ میرے پاؤں کے اوپر کوئی تھپ تھپا رہا ہے بلینکٹ کے اوپر سے۔ وہ بہت زیادہ کلیئر سائن تھا، بہت واضح مجھے وہ محسوس ہوا کسی کا تھپ تھپانا۔ ابھی میں سوئی بھی نہیں تھی، اور وہ کون تھپ تھپا رہا تھا میری ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں دیکھ سکوں۔ میں بہت زیادہ ڈرپوک بھی تھی، میں ذرا ڈرنے لگ گئی۔ ابھی وہ دوبارہ ایک دفعہ اس نے تھپ تھپایا، پھر دوسری دفعہ بھی میرے پیروں کی طرف ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپایا، وہ جو کوئی بھی تھا۔ اب جیسے ہی اس کا وہ تھپ تھپانا میرے سر کی طرف آیا، یعنی مجھے ایسا لگا کہ میرے سر کی طرف بھی کسی نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ تھپ تھپایا، تو میں بے تحاشا ڈر گئی۔ میں نے چاروں کل آیت الکرسی دل ہی دل میں پڑھنے شروع کر دیے، اور خوف کے مارے مجھے بہت زیادہ پسینہ بھی آنے لگ گیا۔ میرا ایک ہاتھ جو تھا وہ بلینکٹ سے باہر ہی تھا۔ میرے اس ہاتھ کے اوپر اس نے اپنے نیلز بہت زور سے گاڑ دیے۔ جب اس نے میری ہتھیلیوں کے اوپر اپنے نیلز گاڑے، میں اونچا اونچا چیخنے لگ گئی۔ میں بہت زیادہ رونے لگ گئی۔ میری چیخوں کی اور رونے کی آواز سن کر میری امی فوراً سے میرے کمرے میں آئیں اور پوچھنے لگیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ یہ کہنے لگیں کہ ہو سکتا ہے تم نیند میں ڈر گئی ہو، تم نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ تب میں نے اپنی امی سے یہ کہا کہ میں تو ابھی سوئی ہی نہیں تھی، اگر میں سوئی ہوتی تو میں خواب دیکھتی، میں تو جاگ رہی تھی۔ پہلے اس نے میرے پاؤں کی طرف تھپ تھپایا، پھر وہ سر کی طرف، باقاعدہ وہ سر کی طرف وہ چیز آئی، اور یہ دیکھیں میری ہتھیلی کے اوپر اس کے نیلز کے نشان بھی ہیں، اس نے ایک گاڑ دیے تھے۔ جب میری امی نے میری ہتھیلی دیکھی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد امی نے آیت الکرسی پڑھی، چاروں کل پڑھے، درود پاک پڑھا، اور میرے اوپر دم کیا، اور مجھے کہا کہ آرام سے سو جاؤ، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا میرے ساتھ ناقابل فراموش واقعہ ہوا تھا جس کو میں بھول نہیں سکتی، اور بھی میری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جو میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تھینک یو ویری مچ زالے، اپنا خیال رکھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے پھر سویا کریں۔ میں ہمیشہ اپنے لسنرز کو یہ میسج دیتی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔
اور ایک اور چیز نوٹس میں رکھا کریں کہ آپ کا جو بیڈ روم ہے، جہاں پر آپ کا بیڈ ہے، وہ ایسی جگہ پر نہ ہو جہاں پر آپ کے واش روم کا ڈور ہو. لائک واش روم کے ڈور کے بالکل سینٹر میں آپ کا بیڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ جنات کی گزرگاہ ہوتی ہے. جو بھی لوگ، جن لوگوں کا بھی ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے، ہم لوگوں کا جو بیڈ تھا پہلے وہ اس جگہ پر تھا کہ اس کے بالکل ایک سائڈ کے اوپر ہم لوگوں کے واش روم کا ڈور تھا اور ایک سائڈ کے اوپر ہم لوگوں کی کبرڈ تھی. تو وہ جس طرف واش روم کا ڈور تھا میری سسٹر اس طرف ہوتی تھی اور میں دوسری طرف. اکثر وہ بھی ڈر جایا کرتی تھی کیونکہ میں بھی وہ ان کی گزرگاہ ہو جنات کی، اس کے راستے میں ہم لوگ ہوتے ہوں تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہوں. پھر ہم لوگوں نے وہ ڈائریکشن چینج کر دی. اس کے بعد ہمیں کبھی بھی کچھ ایسا فیل نہیں ہوا. تو آپ لوگ بھی اس چیز کو ضرور نوٹس میں رکھیں. باوضو ہو کر سویا کریں، آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں، چاروں کل پڑھ کر سویا کریں اور اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی سنی شیئر کر رہے ہیں انڈیا پنجاب سے. ہوشیار پور میں ان کا گاؤں ہے جہاں سے وہ کہانی شیئر کر رہے ہیں. سنی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پہلے بھی اپنے محلے کی ایک کہانی شیئر کی تھی میں نے، جہاں پر ایک ایسا گھرانہ تھا جو جادو کیا کرتے تھے اور ان کا پورا گھر ہی تباہ ہو گیا تھا. وہ لوگ مر گئے تھے انہی جادو ٹونوں کے چکروں میں. ان سے ہی ہمارے محلے کے ایک اور گھر نے کالا جادو سیکھا ہوا تھا. ان میں ان کی ایک بہو تھی اور اس کا سسر تھا. وہ لوگ مل کر کالا جادو کیا کرتے تھے. ان کے ہی شاگرد تھے وہ. اس بات کے بارے میں پہلے کسی کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بعد بھی اس محلے میں ایسا کوئی کام ہو رہا ہے. وہ جو لوگ تھے ان کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی پرانی دشمنی تھی. اب ان کی جو بہو تھی اس نے ایک دفعہ ایسا کیا، ان کی بیٹی کے لباس سے تھوڑا سا کپڑا کاٹ لیا. جیسے کیسے بھی ان کے گھر آئی یا وہ لڑکی ان کی طرف گئی، اس نے اس کا تھوڑا سا کپڑا کاٹ لیا اور اس کپڑے کو کاٹنے کے بعد اس پر کالے جادو کا عمل شروع کر دیا اور اس کو باقاعدہ کسی اور جادوگر کے پاس بھی لے کر گئی کہ اس کے اوپر جادو کرنا ہے، اس لڑکی کے اگینسٹ کرنا ہے. اس لڑکی کے والدین کو اس بات کا پتہ تب چلا جب وہ لڑکی بیمار رہنے لگ گئی. اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی. رات کے ٹائم جب وہ لڑکی سوئی ہوتی تھی تو اس کو بہت سے ڈراونے چہروں والے کچھ مخلوق آ کر ڈراتے تھے. اس کے کمرے میں بھیانک چہروں والے کچھ سائے نمودار ہوتے تھے جو اس کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے تھے اور وہ چیخیں مار کر رونا شروع کر دیتی تھی. اپنے گھر والوں کو بار بار بتاتی تھی کہ مجھے بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کوئی چیز بہت زیادہ ڈراتی ہے. پہلے تو اس کے گھر والوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہتی ہے، اس کو کیا پرابلم ہے. وہ اپنا شک دور کرنے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتے رہے، لیکن ڈاکٹرز ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی، جب رات کے ٹائم باقاعدہ ایک بھیانک چہرے والا اس کے پاس آ جاتا تھا، اس کو باقاعدہ ڈراتا تھا، بلاتا تھا، تو وہ بہت زیادہ چیخیں مارنے لگ جاتی تھی. پھر ان لوگوں نے ایک اللہ والے عامل صاحب کا پتہ کیا، ان کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر گئے. جب ان کے پاس لے کر گئے تو وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے کچھ پڑھائی کی. جب انہوں نے پڑھائی کی تو اس کے ذریعے ان کو یہ پتہ چلا کہ اس لڑکی کے اوپر کالا جادو ہوا ہے اور اس کے جسم کا پہنا ہوا کپڑا جس کے اوپر وہ جادو کیا گیا ہے. پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے باقاعدہ نشاندہی کی کہ یہ جادو کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، وہ ہر ٹائم آپ کے قریب ہیں، آپ کے پاس ہیں، لیکن وہ آپ کے خونی رشتے میں سے بھی نہیں ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی تھوڑی بہت دشمنی تھی ہم لوگوں کے پڑوسیوں کے ساتھ. جب ان کے نام وغیرہ دیے گئے تو وہ جو عامل تھے انہوں نے جب باقاعدہ اس پر عمل کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہی ہیں وہ لوگ جو آپ کی بیٹی پر کالا جادو کروا کے اس کو مارنا چاہتے تھے، آپ سے اپنی دشمنی پوری کر رہے تھے. وہ جو عامل تھے انہوں نے بہت زیادہ سختی سے منع کیا کہ ان لوگوں سے آپ لوگوں نے بچ کے رہنا ہے. ایک دفعہ اگر ان کو یہ پتہ بھی چل گیا کہ انہوں نے وار کیا آپ کے اوپر، وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، ان سے بائیک آؤٹ کر دیں. پھر باقاعدہ ان لوگوں نے تعویذ لیے، اس لڑکی کا علاج کروایا گیا، تب جا کر وہ ٹھیک ہوئی، ورنہ اس کی چیخوں کی آوازیں پورا محلہ سنا کرتا تھا، وہ اتنا ڈر جایا کرتی تھی. اس کے بعد پورے گاؤں میں، پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی
کہ یہ لوگ بھی ان کے ہی شاگرد ہیں، ان کے ہی پیروکار ہیں، یہ بھی لوگوں کو اسی طرح سے نقصان دیں گے۔ پورے محلے نے ان سے بائیک آؤٹ کر دیا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی ان کو بلاتا نہیں تھا۔ پہلے پورے محلے نے چھوڑا، پھر پورا گاؤں ان سے دور ہو گیا۔ سب یہی کہتے تھے کہ ان سے بالکل بھی ملنا جلنا نہیں رکھنا۔ وہ لوگ اس ساری چیز کو سہ نہیں سکے اور وہاں سے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اب ہمارے محلے میں بالکل سکون ہے، کہیں کسی کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کہیں کسی کے گھر میں کوئی ایسا کالے جادو کا عمل نہیں ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کے محلے کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنی آپ کا۔ لسنرز، جو لوگ بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اپنی دشمنیاں پوری کرنے کے لیے بے قصور معصوم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا انجام دنیا میں تو برا ہوتا ہی ہے، اللہ ان کو آخرت میں بھی اس کا بہت سخت انجام دیتا ہے، دوزخ میں جلتے ہیں ایسے لوگ۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو پلیز کبھی کسی کا برا سوچیں بھی مت۔ آپ کسی کا برا کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا پھر بدلہ بھی اللہ لیتا ہے انسان سے، کیونکہ وہ معصوم ہوتا ہے، بے قصور کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کر رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر آپ کو ایک دفعہ آئیڈیا ہو جائے کہ فلاں آپ کے صرف منہ کے رشتہ دار ہیں یا منہ پر ہنسنے والے ہیں، بیک پر وہ آپ لوگوں کے دشمن ہیں، تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان سے کیسے بچنا ہے۔ کبھی بھی اپنے جو آپ کے رائیولز ہوتے ہیں، جو آپ کو دشمن ہوتے ہیں، ان کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس نے پراپرٹی سینٹر کا کام سٹارٹ کیا تھا۔ مظفر آباد کا وہ رہنے والا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میری سٹڈیز کمپلیٹ ہوئیں تو مجھے کہیں بھی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی، تو ایک دفعہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ اپنے کزن کے ساتھ مل کر تھوڑا بہت پراپرٹی کا کام سیکھو۔ جب تمہیں اس پر تجربہ ہو جائے گا، جب تمہیں ایکسپیرینس ہو جائے گا، تو اگر تمہیں پسند آیا تو تم وہ کام اپنا سٹارٹ کر لینا۔ میں نے اپنی والد صاحب کی بات کو سیریس لیا اور اپنے کزن کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ پہلے 2-3 سال مجھے کافی زیادہ مشکلیں پیش آئیں، لیکن اس کے بعد میں اس قابل ہو گیا کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، اور میں نے باقاعدہ اپنا ایک پراپرٹی سینٹر بنا لیا، اور وہاں سے مجھے کافی زیادہ منافع بھی ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دفعہ مجھے ایک خاتون کی کال آئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فلاں جگہ پر ایک پلاٹ ہے اور وہ لوگ اس پلاٹ کو خریدنا چاہتے ہیں، تو میں ان کی اس میں ہیلپ کر دوں۔ میں نے ان سے سارا ایڈریس پوچھ لیا اور یہ کہا کہ کل میں آپ لوگوں کے گھر آ جاؤں گا، پھر آپ لوگ مجھے وہ پلاٹ دکھا دیجیے گا۔ ان کا ایڈریس پوچھتا میں ان کے گاؤں میں پہنچ گیا۔ جب ان کے گاؤں میں پہنچا تو وہ گاؤں کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ بھی اگر حساب لگایا جائے تو وہاں پر 25 یا 30 گھر ہوں گے۔ میں نے ان کا پوچھا، ان سے کانٹیکٹ کیا، ان کے گھر چلا گیا۔ وہ کافی اچھے لوگ تھے، ان لوگوں نے میری کافی زیادہ مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد ہم لوگ اس پلاٹ کی طرف گئے، وہاں پر سارا ان کا جو جتنا بھی اس پلاٹ کو خریدنے کا جو تھا وہ سارا طے پایا، وہ ڈیل ہو گئی، ان کو میں نے پلاٹ خرید کر دے دیا اور وہاں سے واپس آنے لگا۔ جب میں ان کے گاؤں سے نکلا تب شام ہو چکی تھی۔ میں جس راستے سے آ رہا تھا وہاں پر راستے میں میں نے ایک بہت ہی خوبصورت سجا ہوا گھر دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس گھر میں شادی کی تقریب چل رہی ہے۔ میں نے اتنی خوبصورت سیٹنگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے یوں ہی گاڑی روکی اور اس گھر کو دیکھنے لگ گیا۔ ابھی میں نے گاڑی روکی ہی تھی تو میری گاڑی کے پاس 2 شخص آئے اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ آ جائیں، آپ بھی شادی کا فنکشن اٹینڈ کر لیں۔ میں نے کہا کہ میری تو جان پہچان ہی نہیں ہے، میں تو بس یہاں پر یہ ساری آپ لوگوں کی جو ڈیکوریشن ہے، سیٹنگ ہے، یہ دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ اصرار کیا کہ ہم اپنے مہمان کو ایسے جانے نہیں دیتے، جب آپ کو یہ ڈیکوریشن اتنی پسند آئی ہے تو آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ آئیں اور کھانا کھا کر جائیں۔ ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ مجبور کیا، میں بھی اس شادی میں شریک ہو گیا۔ وہاں پر ان لوگوں نے مجھے کھانا بھی سرو کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا ذائقے والا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ میں نے وہاں پر
ان کو شادی میں شریک ہوا تھا تو میں نے وہاں پر کچھ پیسے وغیرہ بھی دیے، جو ایک رسم ہوتی ہے، کیونکہ اب میں ان کا مہمان بن چکا تھا۔ جب میں وہاں سے واپس آنے لگا تو میں نے سوچا کہ میں لوگوں کا شکریہ بھی ادا کر دیتا ہوں اور ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں اتنا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا اور آپ کی مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں ان لوگوں کو اللہ حافظ کہوں اور ان کو تھینک یو بولوں، اس گھر کے ساتھ ایک بہت بڑا کنواں سا مجھے نظر آیا اور وہاں پر میں نے دیکھا سرخ لباس میں ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا مجھے عجیب لگا، میں نے سوچا شاید یہ بھی شادی والے گھر سے ہی ہوں گی، لیکن ان کا وہاں پر کنویں کے پاس کھڑے ہونا مجھے تھوڑا سا عجیب لگا۔ تو میں ان سے یہ پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں کھڑی ہیں، اس اکیلے کنویں کے پاس آپ کیوں کھڑی ہیں؟ پہلے میں تھوڑا سا مجھے جھجک محسوس ہوئی کہ ایسے میں کسی خاتون کو کیسے بلاؤں، لیکن اب ان کو بھی یہ محسوس ہو چکا تھا کہ میں ان کے پاس کھڑا ہوں۔ میں پہلے ان سے وہیں پر کھڑے ہو کر پوچھنے لگا اور میں نے پوچھا بھی، ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں وہیں سے واپس پلٹنے لگا تو مجھے اس خاتون سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آنے لگ گئیں، وہ بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی۔ جب میں نے اتنی خوفناک آوازیں سنی تو میں پھر پیچھے پلٹا اور جیسے میں پیچھے پلٹا تو وہ اتنے خوفناک چہرے والی کوئی عورت تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو کہ بہت زیادہ ریڈ کلر کی تھیں اور چمک رہی تھیں، اور اس کی زبان اس کے منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کا دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ بہت زیادہ بدنما اور بدصورت ہو گیا اور اس کا قد بھی بڑھنے لگ گیا۔ جب میں نے یہ سب دیکھا میں سب کچھ بھول گیا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر میں نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی اور پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ کیا نظارہ تھا، وہ لوگ کون تھے، وہ سب کیا تھا، کیا وہ مخلوق اس کنویں کی تھی، میں بالکل بھی نہیں جانتا۔ لیکن اس کے بعد میں بہت دن بیمار رہا، مجھے بہت سب بخار رہا، پھر مجھے باقاعدہ دم وغیرہ کروانا پڑا۔ تو وہ جن سے میں نے دم وغیرہ کروایا ان کا یہ کہنا تھا اس کنویں پر اس چڑیل کا بسیرا تھا، اس چڑیل نے اپنا آپ ظاہر کیا تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی میں دور دراز علاقوں میں اگر ایسا کوئی ہو بھی تو میں زیادہ لیٹ نائٹ وہاں پر نہیں رکتا۔ اسی طرح سے وقاص احمد کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سٹوری چائنا سے ہے، ایک فیملی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ چائنا میں ایک مارکیٹ ایسی ہے جہاں پر ڈاگ میٹ بھی لوگ کھاتے ہیں، تو وہاں پر ایک فیملی تھی، وہ لوگ گئے، ان لوگوں نے وہاں سے ایک ڈاگ خریدا اور اس کو اپنے گھر لے آئے۔ ابھی ان لوگوں نے اس کو ذبح نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کا میٹ بنایا تھا، اس کو باندھ دیا اپنے گھر میں لا کر۔ ساری رات وہ شور مچاتا رہا، اس نے بہت شور مچایا، ساری رات وہ لوگ اٹھ کر اس کو دیکھتے رہے کہ اس کو کیا پرابلم ہے، لیکن وہ باقاعدہ بولتے ہی جا رہا تھا، ساری رات بھونکتا ہی رہا وہ۔ صبح ان لوگوں نے اس کو ذبح کر دیا اور اس کا جو گوشت وغیرہ تھا وہ ساری فیملی نے کھا لیا۔ اب ان کے بچے جو تھے وہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا۔ وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے، اس کے ہاتھ میں رسی میں 2 کتے باندھے ہوئے ہیں اور وہ آ کر ان بچوں کو کہتا ہے کہ میرا کتا کہاں پر ہے۔ اب وہ لوگ جو بچے تھے وہ ڈر گئے، ان کا یہ کہنا تھا ہمیں تو نہیں پتہ۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص ان کتوں سمیت غائب ہو گیا۔ وہ بچے بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے اور فوراً سے اپنے گھر کی طرف بھاگے اور اپنے والدین کو آ کر یہ ساری بات بتائی۔ ان کے والدین کو ان کی بات پر یقین ہی نہیں آیا اور وہ یہ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر رات ہوگی، وہ لوگ سوئے ہوئے تھے، آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ان کے گھر کے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگ گئی اور وہ کتے اس طرح سے بھونک رہے تھے جیسے رو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے گیٹ کے اوپر دستک ہوئی۔ جب ان لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو جو بچوں نے شخص بتایا تھا وہی شخص کھڑا تھا اور اس کے پاس 2 کتے تھے اور اس کا صرف ایک ہی سوال تھا کہ میرا کتا کہاں پر ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کون سے کتے کی بات کر رہا ہے، کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ کہ تم کس کی بات کر رہے ہو، بس اتنی سی وہ بات کرتا تھا اور غائب ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ کافی زیادہ ڈر گئے۔ نیکسٹ ڈے جو ان کے ریلیجن کے مطابق جو ان کے ریلیجس پرسن ہوتے ہیں وہ ان کے پاس گئے، ان کو سارا ماجرا بتایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کتا آپ مارکیٹ سے خرید کر لائے تھے یہ اس کا مالک تھا جو کہ کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گیا تھا۔ آپ لوگوں نے اس کا کتا خریدا اور اس کو بہت بے دردی کے ساتھ مار دیا، ذبح کر دیا اور کھا لیا۔
وہ تکلیف میں تھا، اس وجہ سے اس کی روح بار بار آتی تھی اس کا پوچھنے کے لیے۔ اس نے ان کو پیپر کے اوپر کچھ لکھ کر دیا اور یہ کہا کہ اس کو اپنے گھر کے باہر زمین میں دفنا دو، وہ نہیں آئے گا، اور اگر وہ دوبارہ آیا بھی تو تم لوگوں نے صرف ایک بات کہنی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، اس کے بعد وہ چلا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ، جب یہ چیز آپ دفنا دو گے تو وہ آئے گا ہی نہیں۔ ان لوگوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دوبارہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، اگر ہم کبھی کوئی ڈاگ لے کر بھی آئیں گے تو اس کو اتنی بے رحمی اور بے دردی سے ٹریٹ نہیں کریں گے۔ پھر ان دونوں کپل نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جہاں کہیں بھی ایسے دیکھیں گے کہ لوگوں کے پاس مارکیٹ میں کتے ہوتے ہیں تو ہم ان کو خرید کر آزاد کر دیا کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، وہ مارکیٹ سے خرید کر ان کتوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ یہ 2 سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد، آپ کا میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں۔ لسنرز، بہت سے لوگ کہتے ہیں وقاص احمد کہاں سے سٹوریز لاتے ہیں، وقاص احمد کی فیک سٹوریز ہوتی ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ دیکھیں، وہ میرے چینل کا حصہ بنتے ہیں آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، آپ لوگوں کے ساتھ خوفناک کہانیاں شیئر کرنے کے لیے۔ وہ ویب سائٹ سے، اپنے فرینڈ سے، اپنے ریلیٹیو سے، یا جہاں سے بھی سٹوریز لاتے ہیں تو کرٹیسائز مت کیا کریں، اپنا فیڈ بیک دیا کریں۔ پسند نہیں آتی تو یہ کہا کریں کہ یہ سٹوری اچھی نہیں ہے، میں ٹرائی کروں گی کہ ایسی اچھی سٹوریز لے کر آؤں جو آپ لوگوں کو پسند آئیں۔ پلیز بی پازیٹیو۔ لسنرز، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتوں کا خیال رکھا کریں، نماز پڑھا کریں، باوضو رہا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، اور اللہ سے دعا کیا کریں۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ہر ناگہانی آفت، ہر مشکل و پریشانی سے محفوظ رکھے۔ دینا وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔